چنانچہ ہم اپنے بچپن میں اپنے محلے میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کرتے تھے. وہ پاگل تھی. بچے اس کو تنگ کرتے تھے، کنکر مارتے تھے. تو مجھے میری امی کہتی تھی بیٹا اس کو کبھی نہ تنگ کرنا، کبھی کنکر نہ مارنا. تو میں ہمیشہ کھڑے ہو کے، چھوٹا بچہ تھا، اس کو دیکھا کرتا تھا کہ یہ کیوں ایسے پاگل سی ہے، دیوانی سی ہے. جب بڑے ہوئے تو پھر والدہ نے اس کا قصہ سنایا. کہنے لگی کہ یہ ہمارے محلے کی ایک اچھے گھرانے کی خاتون تھی، جوان العمر تھی. اللہ نے اس کو بیٹا دیا. بیٹا بھی بڑا خوبصورت، گھر کے کام میں لگی ہوئی تھی. اب بچہ اپنی ماں سے بہت اٹیچڈ تھا. کچھ بچے ہوتے ہیں نا، گود کا چسکا ہوتا ہے کہ ہر وقت ماں ہی گود میں اٹھائے رکھے. وہ بھی اسی قسم کا بچہ تھا. اس عورت نے کوئی کام سمیٹنا تھا تو یہ اس بچے کو فیڈر دے کے لٹا کر گئی کہ تم اب جو ہے نا لیٹ جانا، اب باہر مت آنا، مجھے کام سمیٹنا ہے. اور بچہ فیڈر پہ کے پھر باہر. وہ تو معصوم بچہ تھا، چھوٹا تھا. تو ماں اس کو پھر لے کے آئی اور کہا کہ تم مجھے بہت تنگ کر رہے ہو، اب بالکل میرے پیچھے مت آنا. بچہ پھر آ گیا. اب اس کو غصہ آ گیا اور غصہ کنٹرول نہ ہوا تو یہ بچے پہ برسنے لگی. اس کو بہت سخت سخت کہا میں تجھے سلا کے آئی تھی، کیوں میرے پیچھے آ گیا، تنگ کرتا ہے مجھے، سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا. جب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے نا کہ تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا، اللہ کی پکڑ آ گئی. مگر اللہ نے اس وقت اس کے بیٹے کو موت نہیں دی. دعا قبول کر لی کہ یہ بد دعا تمہاری زبان سے نکلی نا بیٹے کے بارے میں، غصے میں آ کے، اس کو تو ہم قبول کر لیتے ہیں، ابھی اس کو موت نہیں دیتے. اب وہ بچہ بڑا ہوا، لکھا پڑھا، وہ اسکول کا سب سے انٹیلیجنٹ بچہ، وہ کالج میں اسکالرشپ پانے والا بچہ. جب وہ فائنل ماسٹر ڈگری کر کے آیا تو اس نے بزنس شروع کیا. اتنا اچھا بزنس چلا اس کا کہ پورے شہر کے لوگ اس بچے کی مثالیں دیتے تھے کہ دیکھو اتنے اچھے اخلاق والا، تحمل مزاجی والا، خوش مزاج، اچھے بچہ، اتنا اچھا اس کا بزنس ہے. لوگ اس کی شکل دیکھتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ میری بیٹی کا رشتہ اس سے ہو جائے، بہن کا رشتہ اس سے ہو جائے. وہ ایسا نوجوان بچہ تھا. لوگ اپنے بیٹوں کو مثالیں دیتے تھے، بیٹا ایسا بننا. لو جی، بالکل جب جوانی کا وقت تھا، اب ماں نے اس کے لیے اپنے ہی رشتہ داروں میں کوئی بہت خوبصورت بچی حور پری ڈھونڈی. پھر اس کے لیے بڑی تیاریاں، پیسے کی کمی نہیں تھی. جب سب چیزوں کی تیاری ہو گئی اور شادی میں ابھی صرف 3 دن تھے، اللہ کی شان کہ بچہ اپنے ہی گھر میں چل رہا تھا، فرش دھویا تھا اور ابھی گیلا تھا، پاؤں جو پھسلا، یہ نوجوان سر کے بل گرا اور اس کی موت آ گئی. اللہ نے پھل کو پکنے دیا. جب پھل پک کے تیار ہو گیا تب اللہ نے پھل کاٹا. اب تجھے سمجھ لگے گی کہ تو نے میری کس نعمت کی ناقدری کی تھی. ماں کے ذہن پہ اتنا صدمہ اس کی موت کا ہوا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی. وہ گلیوں کے اندر بس تنکے چنا کرتی تھی. تو کبھی نقد سزا ملتی ہے، نکیر، اور کبھی اس میں تاخیر ہو جاتی ہے. آج بہنیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بھائیوں کو بد دعائیں دے دیتی ہیں اور پھر بڑے ہو کے انہی کے لیے پھر بیٹھی رو رہی ہوتی ہیں، حضرت میرے بھائی کے لیے دعا کریں وہ نیک بن جائے، میرے بھائی کے لیے دعا کریں اس کی شادی کی زندگی میں مشکلات ہیں.